ایران کی جانب بحری بیڑا روانہ کیا لیکن استعمال نہ کرنا بہتر ہوگا۔ امید ہے فوجی کارروائی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ امریکی صدر کا ایران کے ساتھ مذاکرات کا اندیا، کہتے ہیں تہران سے پہلے بھی بات چیت ہو چکی اور آئندہ بھی ہوگی۔ ٹرمپ نے چین کو برطانیہ اور کینیڈا کے لیے خطرہ قرار دے دیا، کہا چین کے ساتھ بڑھتے تجارتی تعلقات پر اتحادی محتاط رہیں۔ برطانیہ کے لیے چین کے ساتھ کاروبار کرنا نامناسب ہے، کینیڈا کے لیے بیجنگ کے ساتھ کاروبار اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ ایران کے پاس معاہدہ کرنے کا موقع تھا، اسے جوہری صلاحیت میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ صدر ٹرمپ جو چاہیں گے پینٹاگون کرنے کے لیے تیار ہے، امریکی وزیر دفاع نے واضح کر دیا۔ ترجمان ایرانی فوج کا کہنا ہے حملہ ہوا تو فوری اور فیصلہ کن جواب دیں گے۔ امریکی اڈے ہمارے میزائلوں کی رینج میں ہیں، خطے میں امریکی فوجی اڈے اور طیارہ بردار جہاز ہمارے ہدف ہوں گے۔ یورپی یونین نے ایران کے پاسداران انقلاب کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ ایران کے 15 اعلیٰ عہدیداران اور 6 تنظیموں پر بھی پابندی عائد۔ ایران کا یورپی یونین کے فیصلے پر سخت رد عمل۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں یورپ نے بڑی اسٹریٹجک غلطی کی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق پاسداران انقلاب کو دہشت گرد قرار دینا غیر قانونی بلا جواز ہے۔ کسی ملک کے فوجی ادارے کو دہشت گرد تنظیم قرار دینا خطرناک اقدام ہے۔ امریکہ ایران کشیدگی میں کمی کے لیے اسلامی ممالک سرگرم۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر سے رابطہ، دونوں رہنماؤں کا بدلتی علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف کا خطے میں امن، سلامتی اور ترقی کے فروغ کے لیے پائیدار مذاکرات اور سفارتی تبادلہ خیال کی اہمیت پر زور۔ دو طرفہ تعلقات کے دائرہ کار میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ قطری امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور ایرانی صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی صورتحال پر گفتگو، خطے میں کشیدگی میں کمی اور استحکام کے لیے کوششوں پر تبادلہ خیال۔ ادھر ترکیہ کی امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی پیشکش۔ ترک صدر کی امریکی ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو، صدر ٹرمپ کو سہ کے اجلاس کی تجویز۔ طیب اردوان کا فوجی کارروائی کی بجائے سفارتکاری کے ذریعے بحران حل کرنے پر زور۔ پاکستان بنگلہ دیش کے درمیان براہ راست فضائی رابطے 14 سال بعد بحال۔ بیمان ایئر لائنز کی پہلی پرواز 150 مسافروں کو لے کر ڈھاکہ سے کراچی پہنچ گئی۔ طیارے کو واٹر سیلیوٹ پیش، خصوصی تقریب کا بھی انعقاد۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا آج کئی سال کے بعد سازشیں دم توڑ گئیں۔ انتہا پسند مودی صرف پاکستان میں ہی نہیں بنگلہ دیش میں بھی بدامنی کا ذمہ دار ہے۔ بھارت نے کرکٹ کے میدان میں بھی بنگلہ دیش سے زیادتی کی، مل کر سازشوں اور جارحیت کا مقابلہ کریں گے۔ یہ صرف فضائی اشتراک نہیں، زندگی کے ہر شعبے میں تعاون بڑھے گا۔ بنگلہ دیشی عوام پاکستان سے محبت کرتی ہے، محبت کا سلسلہ تجارت میں بدلے گا۔ بنگلہ دیش کے ساتھ تجارتی تعلقات تیزی سے فروغ پائیں گے۔ سانحہ بھاٹی گیٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ڈی جی ایل ڈی اے ذمہ دار قرار، ان سب کو سزا ملنی چاہیے۔ وزراء پنجاب واقعے پر شدید برہم، کہا خصوصاً اسسٹنٹ کمشنر کو سزا ملنی چاہیے۔ پروجیکٹ مینیجر اصغر، سیفٹی انچارج دانیال، سائٹ انچارج احمد نواز گرفتار۔ داتا دربار منصوبے پر کام کرنے والی پوری ٹیم بھی معطل۔ کانٹریکٹر سے 1 کروڑ روپے لے کر لواحقین کی مدد کرنے کا حکم۔ حکومت کی جانب سے خاتون کے شوہر کو روزگار کے لیے ٹیکسی دینے کی ہدایت۔ مریم نواز نے کہا اداروں کی غفلت نہلی کی وجہ سے 2 قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ کمشنر، ڈی سی، ڈی جی ایل ڈی اے، ایم ڈی واسا کے پاس جواب نہیں ہے۔ لاہور جیسے بڑے شہر میں ایسا واقعہ ناقابل برداشت ہے۔ یہ پنجاب ہے، یہاں ایک جان قیمتی ہے۔ پنجاب حکومت کی غفلت 2 جانیں لے گئی۔ لاہور کے علاقے بھاٹی گیٹ میں سیوریج لائن میں گر کر جاں بحق ہونے والی ماں بیٹی کی لاشیں شورکوٹ میں آبائی گھر پہنچا دی گئیں۔ علاقے کی فضا سوگوار، ہر آنکھ اشکبار۔ نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی۔ متوفی خاتون کے والد کی مدعیت میں واقعے کا مقدمہ درج۔ بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی تشریح کے، میں اپنی طرف سے، میں چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے، میں سب کی طرف سے ہاتھ جوڑ کر میں اس فیملی سے ہم معذرت خواہ بھی ہیں اور احساس ندامت کا بھی شکار ہیں۔
افسوسناک واقعے پر شرمندہ اور معافی کی طلبگار ہوں. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے غلط حقائق شیئر کرنے پر معافی مانگ لی. بیان میں کہا انتظامیہ نے غلطی چھپانے کے لیے غلط حقائق شیئر کیے. انتظامیہ جو بتا رہی تھی وہ مجھے شیئر کرنا پڑا. استعفے کے لیے بے تیار ہوں لیکن وزیر اعلیٰ کا حکم تھا, میری غلطی نہیں. مریم نواز نے کوتاہیوں کو چھپایا نہیں. برملا اس پر ندامت کا اظہار کیا اور ذمہ داروں کو گرفتار کروایا. پنجاب میں انسانی جان کے ضیاع کی کوئی معافی نہیں. پی آئی اے کی نجکاری, حکومت اور عارف حبیب کنسورشیم میں ٹرانزیکشن دستاویزات پر دستخط کی تقریب. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تقریب میں شرکت. وزیر اعظم تقریب سے خطاب میں کہتے ہیں پی آئی اے کی نجکاری کا عمل شفاف انداز میں بخوبی انجام کو پہنچا. نائب وزیر اعظم, فیلڈ مارشل اور حکومتی ٹیم نے اہم کردار ادا کیا. عارف حبیب کنسورشیم کا ملکی صنعتی ترقی میں اہم کردار ہے. پر امید ہے پی آئی اے کی عظمت رفتہ بحال ہوگی. سہولتوں کی بہتری سے ادارے کا معیار بھی بہتر ہوگا. یقین ہے آرام دہ سفر, تحفظ اور وقار پی آئی اے کی اہم ترجیح ہوگی. عارف حبیب نے کہا ہم نے قومی کاز کے لیے خود کو پیش کیا. 180 ارب روپے کی سرمایہ کاری میں 125 ارب روپے پی آئی اے کی بہتری پر خرچ ہوں گے. بوئنگ کمپنی کے ساتھ انتہائی مفید بات چیت ہوئی. ملک میں کاروبار کے لیے ماحول سازگار ہے. میکرو اکنامک استحکام کی بدولت سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا. وزیراعظم شہباز شریف آج ایکسپورٹرز اور کاروباری شخصیات سے ملاقات کریں گے. شہباز شریف معاشی ترقی کا روڈ میپ اور ملکی صنعت, تجارت اور برآمدات میں اضافے کا اپنا ویژن پیش کریں گے. وزیراعظم اصلاحات, معاشی نظم و ضبط اور صنعت کاروں کے اعتماد کی بحالی کے حکومتی اقدامات پر بھی اظہار خیال کریں گے. ملاقات کے دوران نمایاں کارکردگی پر ایکسپورٹرز کو ایوارڈز بھی دیے جائیں گے. سندھ حکومت سانحہ گل پلازا پر جوڈیشل کمیشن بنانے پر تیار. سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کی نیوز کانفرنس. کہا عدالتی تحقیقات کے لیے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا. خط میں حاضر سروس جج سے تحقیقات کی درخواست کی. عمارت کی غیر قانونی لیز دینے والوں سے بھی تفتیش ہوگی. کسی سیاسی جماعت کے دباؤ میں نہیں آئیں گے. چند سیاسی جماعتوں نے سانحے پر سیاست کی, کسی کے ڈکٹیشن نہیں لیں گے. یہ 80 انسانی جانوں کا سوال ہے. چاہتے ہیں شفاف تحقیقات ہوں. بہت آسان ہے ہم کسی پر بھی ذمہ داری ڈال دیں. ہم نے اپنی کوتاہیوں کو بھی ماننا ہے. گل پلازا کی انتظامیہ کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جائے گی. ملک بھر میں جاڑے کی شدت برقرار. گلگت بلتستان سمیت بالائی علاقوں میں چند مقامات پر ہلکی بارش کے ساتھ برف باری بھی متوقع. چترا, دیر, کوہستان, سوات اور کالام میں بادل برسنے اور برف باری کا امکان. سوابی, چارسدہ, مردان میں بارش کی نوید. آج شام کوئٹہ, زیارت, چمن میں بارش کی پیش گوئی. پشین, چاغی, نکھنڈی اور گرد و نواح میں ہلکی بارش اور برف باری کا امکان. عالمی اداروں میں بھارتی نژاد افراد کی تعیناتی سیکیورٹی چیلنج بن گئی. بھارتی نژاد امریکی سائبر چیف کے متنازع اقدام نے ہلچل مچا دی. امریکی سائبر ادارے سیسا کے عبوری سربراہ نے دستاویزات AI ایپ پر اپلوڈ کر دی. اپلوڈ کی گئی فائلز میں سیسا کی کانٹریکٹنگ سے متعلق دستاویزات شامل تھیں. ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ملازمین پر چیٹ GPT کے استعمال پر پابندی تھی. حساس دفتری دستاویزات کی لیک پر امریکی محکمہ قومی سلامتی میں تشویش. امریکی سیکیورٹی اداروں نے واقعات کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا. برطانوی وزیر اعظم کی چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات. چین نے برطانوی شہریوں کے لیے 30 روز تک ویزا فری سفر کی منظوری دے دی. خبر ایجنسی کے مطابق چین اور برطانیہ نے اس حوالے سے MOU پر دستخط کر دیے. ویزا فری سہولت برطانوی کمپنیز کے لیے چین میں توسیع آسان بنائے گی. برطانوی وزیر اعظم نے دورہ چین کو برطانیہ کے لیے ترقی کا موقع قرار دے دیا. برطانوی وزیراعظم کے بعد جرمن چانسلر کا بھی صدر ٹرمپ کو کرارا جواب. فیڈرک مرز کا کہنا ہے کہ افغانستان میں جرمن فوجیوں کے مشن کو بدنام نہیں ہونے دیں گے. مشن کی کامیابی کو نظر انداز یا نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ہم اپنے مشن کی ساکھ کا تحفظ کریں گے. جرمن فوج کی خدمات کی قدر اور وقار برقرار رہے گا. جرمن چانسلر کا قوانین پر مبنی عالمی نظام کے دفاع کا بھی اعلان.